اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداریہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت۔ ہمیں چاہیے کہ خاص توجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ دن گزاریں، دعاؤں میں لگ جائیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن جائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 30 مارچ 2024۔ آج کل ہم رمضان کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ سارا سال رمضان کا انتظار رہتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو انسان خیال کرتا ہے کہ ہمارے پاس پورا مہینہ ہے، 30 دن ہیں، اس میں تلاوت قرآن کریم کرنے، نوافل ادا کرنے، تہجد ادا کرنے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے، صدقات و خیرات کرنے، نیکیاں کرنے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا خوب موقع ملے گا۔ لیکن یہ مہینہ ایسے گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ 1-2 روز میں اس رمضان کا بھی آخری عشرہ شروع ہوا جاتا ہے۔ جو لوگ رمضان کے آغاز میں عبادات بجا لانے اور نیکیاں کرنے پر کمر بستہ دکھائی دیتے تھے، ان میں سے بعض تو اپنے نیک ارادوں پر پورے اترے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن سے کسی وجہ سے سستی ہو گئی ہوگی، اور اب انہیں یہ احساس ہونے لگا ہوگا کہ رمضان تو قریباً گزر بھی گیا اور ہم تو گویا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ لیکن ایک مومن اپنی ماضی کی کمیوں کوتاہیوں سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ ان سے سبق سیکھتا ہوا ہر آنے والے دن کو بہتر سے بہتر بنانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، لیکن جب تک سانس باقی ہے ہم جس طرح نیکیاں کر سکتے ہیں، برائیوں سے توبہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اسی طرح جب تک رمضان باقی ہے ہم گزرے روزوں کی کمیاں آئندہ ایام میں پوری کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرماتے ہیں کہ جن کو اس رمضان کے گزرے ہوئے دنوں میں دعاؤں کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع ملا ہے، اس کی رضا کی راہوں پر چلنے کا موقع ملا ہے، یا جن کو اپنی شامت اعمال کی وجہ سے گزرے ہوئے دنوں کی برکات سے فیضیاب ہونے کا موقع نہیں ملا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں پیدا کرتے ہوئے ان آخری دنوں کی برکات سے فیض اٹھاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے ان بقیہ دنوں کے فیض سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دن جو ہے ان کو دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ 28 اکتوبر 2005، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 18 نومبر 2005۔ ہمارے لیے ایک تسلی بخش امر یہ بھی ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، اور اگرچہ رمضان کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، آخری عشرہ ابھی باقی ہے۔ یوں تو رمضان کا ہر روزہ، ہر عشرہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اتنی کوشش فرماتے جو اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہ آتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الاعتکاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اسے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا، اسے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر۔ آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد المئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر۔ یعنی جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور رات بھر جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔
حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی مذکورہ روایت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غور کرو یہ کیا الفاظ ہیں، کس نے کمر کس لی؟ اس نے جس کی تمام راتیں جاگتے اور دن عبادت میں گزرتا تھا اور ہر ایک گھڑی خدا کی یاد میں بسر ہوتی تھی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ جن کے تعلق اور وابستگی کی یہ کیفیت تھی، ان کے متعلق عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ میں کمر کس لیتے تھے۔ اس بات کو عائشہ صدیقہ ہی سمجھ سکتی تھی، اور کسی کے لیے اس کی حقیقت سمجھنا آسان نہیں، کیونکہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کمر کھولتے ہی نہ تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو در حقیقت اس وقت بھی جاگ ہی رہا ہوتا ہوں۔ چنانچہ فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا ہے۔ بخاری کتاب المناقب۔ پس جب آپ بستر پر جاتے ہیں اس وقت بھی آپ کی کمر نہیں کھلتی تو اور کس وقت کھولتے تھے؟ در حقیقت یہ قول ایک بہت بڑے معنی رکھتا ہے جو قیاس میں بھی نہیں آ سکتے، اور ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے آپ کی صحبت اٹھائی ہو۔ بعد میں آنے والے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں راتوں کو جاگتے اور رشتہ داروں کو جگاتے اور خود کمر کس لیتے تھے، یعنی جن کی کمر ہر وقت کسی رہتی تھی وہ بھی کس لیتے تھے۔ اس سے سمجھ لو کہ جن کی کمر ہمیشہ ڈھیلی رہتی ہے ان کے لیے رمضان میں کس قدر توجہ کی ضرورت ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 20 جون 1919، مطبوع الفضل 28 جون 1919۔ پس ہمارے سامنے یہ اسوہ ہے۔ ان بقایا دنوں میں ہمیں چاہیے کہ خاص توجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ دن گزاریں، دعاؤں میں لگ جائیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن جائیں۔ خطبہ جمعہ 28 اکتوبر 2005۔ آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں انسان جہنم سے نجات حاصل کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان چند دنوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو آخری عشرہ کے دن ہیں یہ اس برکتوں والے مہینہ کی وجہ سے جہنم سے نجات دلانے کے ہیں۔ گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے تو اپنے آپ کو آگ سے بچانے والا ہوگا۔ پس یہ گناہ گار سے گناہ گار شخص کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے سامان کر لو۔ آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہوا و ہوس کی جہنم سے بھی ہمیں نجات دے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رضا کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 28 اکتوبر 2005۔ آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے دوران مومنین سنت نبوی کی پیروی میں اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مسلم۔ آخری عشرے کی ایک اور فضیلت اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا ہونا بھی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، گویا اس ایک رات کی عبادت 1000 رات کی عبادات سے افضل ہے۔ الغرض ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایک اور رمضان کو پایا، اور ابھی بھی
اس مبارک مہینے کا پورا عشرہ باقی ہے، جو مہینوں کے سردار یعنی رمضان کا بہترین عشرہ شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی کمر ہمت کستے ہوئے اس عشرے کو عبادات اور ریاضات مسنونہ میں گزارنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بجا آوری میں گزارنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔